حافظ نوید الرحمن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صحابہ کرام اور انفاق فی سبیل اللہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم۔ معزز حضرات اور سامعین کرام، آج کی اس بزم میں صحابہ کرام کے اس کردار کی عکاسی کرنا مقصود ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے راہ خدا میں اپنی جان و مال کو خرچ کر کے کیا۔ اسی کے پیش نظر میں نے عنوان کلام صحابہ کرام اور انفاق فی سبیل اللہ اختیار کیا ہے۔ محترم سامعین، خداوند قدوس اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، مگر ان کے چہروں پر شکن تک نہ آئی۔ صحابہ کرام کے اندر راہ خدا میں اپنی جان و مال لٹا دینے اور سر کٹا دینے کا بے پناہ جذبہ موجود تھا، اور اس جذبے کا پیدا ہونا بھی فطری امر تھا، کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور اس کتاب الہی کے اولین مخاطبین یہی حضرات تھے۔ ان حضرات نے قرآن پاک کی آیات کو سن کر ان پر عمل کرنا اپنے حق میں کامیابی و کامرانی تصور کیا تھا۔ ان حضرات صحابہ کرام نے قرآن پاک کی بارہا تلاوت کی تھی، دوران تلاوت اس آیت پر بھی نظر ڈالی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز سے۔ اور اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت کی تھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کرو ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تب کہے اے میرے رب، تو نے مجھے ایک تھوڑی سی مدت کیوں نہ ڈھیل دے دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر ایک طرف اللہ رب العزت ان صحابہ کرام سے راضی تھے، تو دوسری طرف صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پر راضی اور خوش تھے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کی خاطر صحابہ کرام نے جب بھی کوئی موقع آیا عظیم ترین جانی و مالی قربانیاں پیش کی۔ مالی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے جس کو بیان کرنا اس محدود وقت میں بہت مشکل ہے، پھر بھی اختصار کے ساتھ صحابہ کرام کے اس کردار، صحابہ کرام کے چند بے مثال اور بے نظیر واقعات بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اعلان ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم غزوہ ہوگا، لہذا بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ دربار رسالت سے اس اعلان کا ہونا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر بجلی کی ایک لہر دوڑ گئی اور راہ خدا میں اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کا لافانی جذبہ پیدا ہو گیا۔ ان حضرات صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے موافق اپنا قیمتی اور بیش قیمت مال و اثاثہ لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اعلان کے وقت حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مجمع میں موجود تھے۔ دونوں حضرات بھی راہ خدا میں اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کا جذبہ لیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کا ارادہ تھا کہ آج موقع اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج اللہ کے فضل سے میرے پاس مال و متاع اور دولت و ثروت کی فراوانی اور بہتات ہے، ہر موقع پر مال و متاع کے خرچ کرنے میں میں حضرت ابوبکر صدیق سے پیچھے رہ گیا۔ آج موقع ہاتھ آیا ہے، آج زیادہ سے زیادہ مال و اثاثہ خرچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر آج آگے نہ بڑھ سکا تو پھر کبھی بھی اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔
دونوں حضرات اپنی اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق معلومات اور دیگر ساز و سامان لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نگاہ رسالت دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرات شیخین پر بھی پڑی۔ حضرت عمر فاروق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے جتنی دولت و ثروت میرے اللہ نے عطا کی تھی سب کا نصف حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ میرے لیے خدا کی رضامندی اور رسول خدا صلی اللہ اور آپ کی خوشنودی کا ذریعہ ہو سکے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی۔ سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، گھر میں خدا اور رسول کے ناموں کی برکت کے سوا جتنی مال و دولت موجود تھی سب لے کر آپ کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم بول پڑے، خدا کی قسم اب میں کبھی بھی کسی بھی میدان میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ محترم سامعین، یہ صحابہ کرام کے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر سکا، جو کہ ہمارے لیے نمونے اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ خدا کرے ہم بھی راہ خدا میں اپنی پاکیزہ کمائی کا کچھ حصہ خرچ کر کے خداوند قدوس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔